آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاں ترقی اور ٹیکنالوجی ہو رہی ہے وہاں ہم اپنے مقاصد سے ہٹ رہے ہیں اور ہم ان غیر معیاری اور غیر ضروری چیزوں کی طرف توجہ کر رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ایک ٹاپک آپ کے سامنے عرض کروں۔ آج آپ سوشل میڈیا پر صرف لفظ مہدی لکھیں، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھیں، آپ کو سینکڑوں ویڈیوز بنی ہوئی ملیں گی اور ملین میں لوگوں نے ان ویڈیوز کو دیکھا ہوا ہوگا، لیکن چند ہی ویڈیوز ہوں گی یا چند ہی جید علماء ہوں گے جو صحیح بات کر رہے ہوں گے، ورنہ سارے لوگوں کو ڈرانا، ایک ہوا کریٹ کرنے اور ایک ماحول بنانے کے لیے یا اپنی رینکنگ بڑھانے کے لیے یا اپنی ویورشپ کو بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، علم دین اور دین کی جو معلومات ہیں وہ علماء ہی دیں گے، وہی انبیاء کے وارث ہیں۔ کوئی چینل، کوئی ٹی وی، کوئی کیسٹ اس کا کام نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ مستند نہ ہو، یہ یاد رکھیں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج آپ ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں، سب امام مہدی کے آنے کی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح روایات کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ امام مہدی کب آئیں گے اور ان کے آنے کا کیا انداز ہوگا اور وہ آ کر کیا کیا کریں گے، اس وقت دنیا کا جو ماحول ہوگا وہ کیا ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل قرب قیامت آئیں گے، یعنی جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو آپ کے ظہور کے ساتھ ہی جب آپ فتوحات کریں گے اور شام کی طرف، یعنی جب آپ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، بالکل قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہوگا۔ ہاں، یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ قسطنطنیہ آج مسلمانوں کے پاس ہے، ترکی کے پاس ہے، جس کو استنبول کہا جاتا ہے، یہ دوبارہ مسلمانوں کے قبضے سے نکلے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ اس کو فتح کریں گے اور اس کی فتح کا پورا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کا گروہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، آپ کی سرپرستی میں یہ عہد کر کے نکلے گا کہ ہم نے فتح کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ شرط لگائیں گے باقاعدہ کہ جب تک فتح نہیں کریں گے واپس نہیں آئیں گے، یا تو شہید ہوں گے یا فتح کر کے واپس آئیں گے۔ جب وہ جائیں گے جنگ کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لڑیں گے، آپس میں لڑیں گے، لیکن لڑتے لڑتے یہاں تک کہ ان کے درمیان رات آ جائے گی، وہ رک جائیں گے اور جنگ بغیر کسی فتح کے، یعنی دونوں گروہوں میں سے کسی کو فتح نہیں ملے گی۔ قتل بہت سارے افراد ہوں گے اور بہت سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے، لیکن فتح کسی کو نہیں ہوگی۔ وہ دوسری مرتبہ پھر اٹھیں گے، پھر جنگ ہوگی، پھر رات آ جائے گی، پھر تیسری مرتبہ، حضور فرماتے ہیں چوتھی مرتبہ، ایک دوسری روایت میں یہ کہ ان مسلمانوں کا ایک تیسرا گروہ، یعنی 3 گروہ، ایک گروہ جو ہوگا آخری تیسرا گروہ وہ بچا ہوگا، اور اس روایت میں یہ کہ چند مسلمان بچے ہوں گے، لیکن وہ اتنی ہمت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ جب دوبارہ اٹھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب ڈال دے گا، اس رعب کی وجہ سے وہ بھاگیں گے اور مسلمان ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیں گے اور اس طرح قسطنطنیہ ہاتھ آ جائے گا۔ اسی وقت حضور نے فرمایا اذ صاحا، اسی وقت شیطان جو ہے نا چیخے گا اور کہے گا دجال آ گیا ہے، تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا، تمہارے بچوں میں داخل ہو گیا ہے، تو مسلمان اپنے بچوں کو بچانے کے لیے وہاں سے نکلیں گے۔ تو سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ جو افراد یہ کہہ رہے ہیں نا کہ امام مہدی آئیں گے یا آنے والے ہیں، تو یہ بہت واضح علامت ہے جو ابھی آنا باقی ہے۔ اچھا، جب یہ حضرت امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی فتوحات کرتے کرتے شام کی طرف جائیں گے، جب شام کی طرف جائیں گے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی اور دجال بھی ظاہر ہو چکا ہوگا، دجال کا خاتمہ ہوگا اور اس کے بعد اسلام کا سنہرا دور شروع ہو جائے گا۔ تو اور وہ دور بڑا مختصر دور ہوگا، اس کے بعد اس دور کے بعد پھر قیامت آئے گی اور پھر وہ دوبارہ جو نا سنہرا دور کفر کے دور میں بدلے گا اور کافروں پر قیامت آئے گی۔ تو یہ بات تو ایک ذہن نشین کریں۔ خود امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تفصیلاً ترمذی اور ابو داؤد کی ایک روایت آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب، حضور نے فرمایا دنیا یعنی قیامت تب تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ یملک العرب عربا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی، حضور نے فرمایا یہاں تک کہ عرب کا مالک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص نہیں ہوگا، اور یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوں گے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو فرمایا ایک شخص جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا وہ جب تک عرب کا مالک نہیں ہوگا
تب تک قیامت نہیں قائم ہوگی۔ یعاطیو اسمہ اسمی، میرا اور اس کا نام ایک ہوگا، یعنی اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا نام امام محمد ہوگا، مہدی آپ کا لقب ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا اس روایت کو، ابو داؤد کی جو روایت ہے اس میں مزید تفصیل ہے۔ حضور نے فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوم، یاد رکھو دنیا کا ایک دن بھی اگر بچا ہوا ہوگا، لطول اللہ ذلک اليوم، اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو بھی بڑھا دے گا۔ کیوں؟ حتی یبعث اللہ فیہ رجلا منی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ میری اہل بیت میں سے ایک شخص کو پیدا نہیں فرمائے گا۔ او من اہل بیتی، راوی کو یہاں شک ہے، فرماتے ہیں اہل بیت ذکر فرمایا یا حضور نے منی کا ذکر فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ پیدا نہیں فرمائے گا۔ یواطیو اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، وہ اسم ابی اسم ابی، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی حضرت عبداللہ آپ کے والد کا نام ہوگا جس طرح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ اور حضور نے پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں حضور یملأ الارض قسطا وعدلا، حضرت امام مہدی زمین کو انصاف سے بھر دیں گے، کما ملئت ظلما و جورا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح زیادتی اور ظلم کے ساتھ زمین بھر گئی ہوگی، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سرکل گویا کہ دوبارہ ری سائیکل کر دیں گے اور سارا ظلم و جور ختم کر دیں گے اور عدل و انصاف ہی ہر جگہ بکھر رہا ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت ذکر کرتے ہیں، ابو داؤد اس روایت کو نقل فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں المہدی من عطرتی من اولاد فاطمہ، مہدی جو ہوں گے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میری اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہدی منی، مہدی جو ہوں گے میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، اجل الجبہتی۔ اب اس روایت میں مزے کی بات یہ حضور نے حلیہ بھی بیان فرما دیا، حلیہ بھی، ایک تو یہ نارمل حلیہ ہے کہ آپ حضور کی صورت میں ہوں گے، حضور کی صورت میں ہوں گے، آپ کی جو نقشہ ہوگا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شبیہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا المہدی منی اجل الجبہتی، حضرت امام مہدی جو ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی بھی چوڑی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی بھی چوڑی ہوگی۔ افن الانفی، آپ کی ناک جو ہوگی تھوڑی سی اونچی ہوگی۔ اور پھر حضور نے فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا، آپ عدل و انصاف کے ساتھ زمین کو بھر دیں گے، جس طرح زمین ظلم کے ساتھ بھر گئی تھی اب آپ کی وجہ سے وہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ اور یملک 7 سنین، حضور نے فرمایا 7 سال آپ زمین پر سلطنت کریں گے، آپ کی خلافت 7 سال ہوگی۔ تو اس طرح دیگر مختلف اقوال بھی ہیں جس سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ یہ صحاح کی کچھ احادیث تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تو بجائے ادھر ادھر جانے کے آج ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی سیرت پر عمل کریں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بچنے کی تدابیر دیں ان سے بچیں، فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔